بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے بے شک اور یقیناً لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی اور یہ دعوت دی کہ عطائے حکمت کے عوض آپ اللہ کا شکر بجا لائیں۔ نعمت حکمت عطا کرنے کے بعد دعوت شکر اللہ کی طرف سے یہ بتا رہا ہے کہ بندے کا یہ اخلاقی وظیفہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت اس کو ملتی ہے تو اس کا شکر بجا لائے۔ شکر دو طرح کا ہوگا، ایک شکر لفظی ہے، ہم زبان سے شکر کہیں، اور ایک شکر عملی ہے۔ شکر لفظی یہ ہے کہ ہم الحمدللہ کہیں، شکرن للہ کہیں، جب بھی کوئی نعمت ہمیں یاد آئے نماز شکر بجا لائیں، یہ زبانی شکر ہے۔ عملی شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ کی طرف سے ہمیں دی جا رہی ہے اور مل رہی ہے، وہ نعمت کو اس راستے میں استعمال کریں جس میں اللہ راضی ہو، اللہ کو پسند ہو، اللہ خوش ہو، اللہ چاہتا ہو، تو یہ عملی شکر ہوگا۔ دونوں شکر ضروری ہیں لیکن مہم عملی شکر ہے۔ اگر ایک طالب علم کو قلم تحفتاً پیش کیا جائے، طالب علم شکریہ کہے اپنی زبان سے، یہ ہوگا زبانی شکر۔ اب اس قلم کو علم نشر کرنے میں استعمال کرے، مفید باتوں کو لکھنے میں استعمال کرے تو یہ عملی شکر ہے۔ لیکن اگر وہ طالب علم اس قلم کو کسی جگہ پر پھینک دے، یا قلم کو کان کی گندگی صاف کرنے میں استعمال کرے، یا چائے وغیرہ میں چینی گھولنے میں استعمال کرے، تو یہ عملی شکر نہیں ہے۔ اب وہ لاکھ کہے زبان سے شکریہ، کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ جس نے تحفہ پیش کیا ہے اگر اس کو پتہ چل جائے اور وہ دیکھ لے تو وہ خوش نہیں ہوگا۔ تو ہماری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے تعداد نعمتیں ہیں، جن نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو اس راستے میں استعمال کریں جس راستے میں استعمال کرنے سے اللہ خوش اور راضی ہوگا۔ لاتعداد نعمتیں ہیں ہماری زندگی میں۔ ان لاتعداد نعمتوں میں کچھ ایسی نعمتیں ہیں جن کا استعمال ہماری زندگی میں زیادہ ہے، روزمرہ ہے، جیسے زبان۔ زبان وہ عظیم نعمت ہے جس کا بہت زیادہ استعمال ہے، اور یہ زبان کی نعمت انسان سے مخصوص ہے۔ دوسری اللہ کی مخلوقات میں یہ نعمت اللہ نے عطا نہیں کی ہے، ان کو میں نہیں رکھی ہے، صرف انسان کو مخصوصاً یہ نعمت اللہ نے عطا کی ہے۔ اور اس کا زبانی شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں، شکرن للہ کہیں، الحمدللہ کہیں، نماز پڑھیں شکر کی، اے میرے مالک تو نے مجھے قوت گویائی عطا کی۔ اس کا عملی شکر یہ ہے کہ ہم زبان کو اس راستے میں استعمال کریں جس راستے میں اللہ اس زبان کے استعمال ہونے کو چاہتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ اگر غور کریں، اگر زبان فائدہ پہنچانے میں استعمال ہو رہی ہے تو ٹھیک، اگر زبان علم پھیلانے میں استعمال ہو رہی ہے تو بہت اچھے، اگر زبان ذکر و ورد پروردگار میں استعمال ہو رہی ہے بہت اچھے۔ اگر ان راستوں میں انسان استعمال کرنا نہیں چاہتا، یعنی اب وہ ان راستوں میں اب وہ فارغ ہو چکا ہے ان راستوں میں استعمال کرنے سے، خالی وقت ہے، تو خاموش ہو جائے۔ خاموشی بھی بہت بڑی جو ہے خدا کا شکریہ بجا لانا ہے عملی۔
تو اگر ان راستوں میں ہٹ کر ہم خدا نہ کرے زبان کو استعمال کر لیں تو انسان زبان کا عملی شکر بجا نہیں لا رہا ہے۔ اگر ہم ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی عبادت اور اطاعت میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو اس نعمت زبان پر قابو رکھنا بہت ضروری ہے۔ روایت میں ہے نبی کریم نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو نیت سے لے کر عبادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی زبان سے کوئی خطا سرزد نہ ہو جائے، غیبت نہ نکل جائے۔ جیسے ہی غیبت انسان کی زبان سے نکلے گی عبادت کا سلسلہ رک جائے گا۔ تو ماہ مبارک رمضان جو عظمتوں والا مہینہ، شرافتوں والا مہینہ، کرامتوں والا مہینہ ہے، وَهَذَا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ، اگر اس کی کرامتوں سے، عظمتوں سے، فضیلتوں سے انسان فائدہ لینا چاہتا ہے تو زبان کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ زبان سے کہیں وہ عمل سرزد نہ ہو جائے جو ان عظمتوں، کرامتوں اور فضیلتوں سے انسان کو محروم کر دے۔ نبی کریم شعبان المعظم کے آخری جمعہ میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے تھے، اے لوگوں، ماہ مبارک رمضان قریب ہے، اپنے زبانوں کو کنٹرول میں رکھو، اس لیے کہ یہ زبان ہے جو انسان کو ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں، فضیلتوں اور اس کی برکتوں سے محروم کر سکتی ہے۔ اب ہم کیا کریں کہ اس زبان کو صحیح استعمال کریں ماہ مبارک رمضان میں، تاکہ عملی شکر بھی ہو جائے اور ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں اور فضیلتوں سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ تو چند باتیں اس حوالے سے اگر ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں تو سب سے پہلی بات، اس بات کا خیال ہم لوگوں کو رکھنا ہے کہ مثال کے طور پر سمجھیں کہ اگر ایک برتن ہے، ایک ظرف ہے، ظرف میں ہم نے اگر چائے کا سامان ڈال کر چائے تیار کرنے کے لیے اس کو چولہے پہ رکھ دیا ہے، اب اس ظرف میں اسی وقت ہم کوئی دوسری چیز نہیں پکا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ ظرف مصروف ہو گیا ہے چائے تیار کرنے میں۔ تو اس سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی چیز کسی ایک مسئلے میں مصروف ہو جائے تو اسی وقت دوسرا کام اس سے نہیں لیا جا سکتا۔ تو ہمیں اس مسئلے پر دھیان دیتے ہوئے اپنی زبان کو ذکر پروردگار میں مصروف کرنا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں خصوصاً، دوسرے مہینوں میں عموماً، ہر وقت ہم کو اگر زبان کو اپنی ذکر پروردگار، یاد پروردگار، دعا، مناجات، نماز، عبادت، ان میں اگر مصروف کر دیں تو زبان پھر دوسرے راستوں میں نہیں جائے گی۔ تہمت، غیبت، الزام، جھوٹ، ان میں جانے کا اس کے لیے موقع نہیں ملے گا، اس لیے کہ زبان مصروف ہے۔ جب ہم زبان کو خالی چھوڑ دیں گے تو پھر شیطانی وسواس، شیطانی حملہ کریں گے اور انسان کی زبان کو جھوٹ، غیبت، تہمت، الزام، برائیوں میں لے جائیں گے۔ تو ہمیں ذکر پروردگار عالم میں اپنی زبان کو مصروف کر دینا ہے۔ اور ذکر میں روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ امام نے فرمایا کہ ان اللسان، بے شک زبان، مفتاح کل خیر و شر، ہر اچھائی اور برائی کی جڑ اور چابی زبان ہے۔ اگر ہم ہر دن کی اپنی زندگی پر ایک توجہ کریں تو ہم ہر لمحہ یا تو اچھا کام کر رہے ہیں یا تو برا کام کر رہے ہیں، یا تو اچھائی میں ہے یا تو برائی میں ہے۔ اس اچھائی اور برائی میں ہماری حاضری مستقیم طور پر، ڈائریکٹ طور پر، سیدھے یا پردے کے پیچھے زبان سے کنیکٹ ہے، زبان سے جڑی ہوئی ہے۔ یا تو ہم زبان استعمال کر کے کسی بندے کو اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، یا کسی بندے کی زبان سے نکلے ہوئے جملات کو سن کر ہم اچھائی کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو سیدھے یا پس پردہ زبان کا تعلق ہے۔ تو امام نے فرمایا ہر اچھائی اور برائی کے پیچھے زبان ہے۔ تو جب اتنی
زبان مہم ہے اور زبان کا استعمال اتنا زیادہ ہے کہ ہر اچھائی اور برائی کے پیچھے زبان ہوتی ہے، تو ہمیں اس زبان کو راہ خدا میں استعمال کریں یا خاموش رہیں۔ خاموش رہنا بھی راہ خدا میں استعمال ہونا ہی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی جو ہر دن کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں پر ہم نگاہ ڈال رہے تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ 30 دن کی دعاؤں میں 4 دن کی دعائیں ایسی ہیں جس میں انسان اللہ سے یہ دعا طلب کرتا ہے کہ پروردگار میری زبان کو اس نیک کام میں مصروف کر دے۔ ماہ مبارک رمضان کی دوسرے دن کی دعا، بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آیاتِک، پروردگار اس دن مجھے تیری آیات کی قراءت کی توفیق عطا کر، تاکہ میری زبان تیری آیات کی تلاوت مصروف ہو جائے اور دوسری جگہوں پر میری زبان استعمال نہ ہو۔ اسی طرح ماہ مبارک رمضان کے چوتھے دن کی دعا، بندہ اللہ سے یہ عرض کرتا ہے وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِك، پروردگار آج کے دن مجھے تیرے ذکر کی مٹھاس چکھا دے، ذائقہ مجھے معلوم ہو جائے تیرے ذکر کا، تو میں تیرے ذکر کو چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ نہیں جاؤں گا۔ اس کے علاوہ ماہ مبارک رمضان کے 7ویں دن کی دعا میں بندہ اللہ سے طلب کرتا ہے وَوَفِّقْنِي فِيهِ ذِكْرِكَ بِدَوَامِهِ، پروردگار مدام تیرے ذکر میں رہنے کی مجھے توفیق دے۔ اگر میں مدام تیرے ذکر میں رہوں گا تو زبان کا عملی شکر بھی ہو جائے گا، ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں، برکتوں اور کرامتوں سے میں فائدہ بھی لوں گا اور تو مجھ سے راضی بھی ہو جائے گا، میں برائیوں سے بچ بھی جاؤں گا۔ ماہ مبارک رمضان کی 20ویں دن کی دعا میں ہم یہ عرض کرتے ہیں وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، پروردگار مجھے تلاوت قرآن کی توفیق دے دے تاکہ میں تلاوت قرآن میں اپنی زبان کو مصروف کر لوں اور دوسری جگہوں سے اپنی زبان کو میں بچا لوں۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنی زبان کا عملی شکر بجا لانا چاہے، ذکر پروردگار میں زبان کو استعمال کرے، تلاوت قرآن، دعا، مناجات، ذکر، تشہیر اور نشر علم، دوسروں کو کے ٹوٹے ہوئے رابطوں کو برقرار کرنے میں۔ انسان خدا نہ کرے کہیں ایسے نہ ہو کہ زبان کو توڑنے، دشمنی میں، ظلم میں استعمال کرے، بلکہ اللہ نے یہ زبان عطا کی ہے تاکہ بندہ اس زبان سے انصاف اور عدالت، پیار و محبت، دوستی اور جوڑنے میں استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے جب ہمیں یہ نعمت عظمائے زبان ہم کو عطا کی ہے تو اس کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے صحیح راستے میں اس زبان کو استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔